الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ: جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری۔ نمبر 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ نمبر 3، فرعون سے نجات۔ نمبر 4، تورات کا عطا ہونا۔ نمبر 5، بچڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ نمبر 6، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا۔ نمبر 7، بادلوں سے سایہ ملنا۔ نمبر 8، من و سلوہ نازل ہونا۔ نمبر 9، پانی کے 12 چشمے جاری ہونا۔ نمبر 10، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، اور چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کے اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا
کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان. اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے. صدق اللہ العظیم.